اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ میرے مقالے کا موضوع جیسے آپ نے شاہانی صاحب کی زبانی سنا وہ تفقہ فی الدین ہے، اور میں نے اس موضوع کی مناسبت سے اسی آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے جو تفقہ فی الدین کا لفظ سننے کے فوراً بعد آپ کے ذہن میں آتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ حقیقت کسی بھی باشعور انسان سے پوشیدہ نہیں کہ معقولات یا جو چیز بھی ہم اپنے عالم خیال میں لا سکتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، یا وہ معدوم ہے یا موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ معدوم کو بھی عالم خیال میں لا سکتا ہے۔ مفاہیم کی ایک قسم یہ ہے کہ اس کا خارج میں کوئی وجود ہی نہ ہو، اس کی مثال آپ شریک باری کو پیش کرتے ہیں۔ شریک باری کا انسان تصور تو کر لیتا ہے لیکن اس کا خارج میں نہ کوئی مصداق ہے نہ ممکن ہے کہ اس کا خارج میں کوئی مصداق پایا جائے، لہذا معقول یا مفہوم یا جسے بھی آپ اپنے عالم خیال میں لاتے ہیں وہ یا موجود ہے یا معدوم ہے۔ ظاہر ہے کہ موجود کو معدوم کے اوپر برتری حاصل ہے، موجود معدوم سے بہتر اور افضل ہے، اور جو موجود ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، یا موجود جمادات کی صورت میں ہیں یا نباتات کی صورت میں ہیں۔ جمادات میں مٹی، پتھر، ریت یہ چیزیں آتی ہیں، اور نباتات میں ہر زمین سے اگنے والی چیز کہ جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس طرح معدوم سے موجود بہتر اور افضل ہے، اسی طرح جمادات سے نباتات بہتر ہیں۔ استثنائی نمونے اور ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جمادات میں ایک ایسی چیز بھی ہو انتہائی قیمتی جواہر یا ہیرے کہ جس کا کوئی درخت برابری نہیں کر سکتا، وہ استثنائی موارد ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر نباتات کو جمادات سے بہتر اور افضل سمجھا جاتا ہے۔ اور نامی یعنی جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نامی جس میں نشو و نما ہوتی ہے یا وہ معقول ہے یا غیر معقول ہے، یعنی یا تو وہ آپ کہیں جس طرح معقول اور غیر معقول، غیر معقول کے مقابلے میں معقول افضل ہے۔ معقول کی پھر دو قسمیں کی جاتی ہیں، معقول یا عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ یہ درجات ہمارے مشاہدے میں ہیں۔ معدوم سے موجود افضل ہے،
موجود چیزوں میں نباتات وہ جمادات کے مقابلے میں افضل ہیں، اور نباتات میں سے بھی جو معقول ہیں، جس کو ہم ذوی العقول کہتے ہیں، وہ غیر ذوی العقول سے بہتر ہے۔ اچھا، اس میں بھی استثنائی موارد اپنی جگہ، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کو عقل کی نعمت سے نوازا، اور پھر حیوانات کو پیدا کیا، ان میں خواہشات نفسانی کو رکھا، عقل کی نعمت سے ان کو محروم رکھا، اور انسان کو پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس میں وہ خواہشات بھی رکھ دی جو عام حیوانات میں پائی جاتی ہیں، اور اس کو وہ عقل بھی دی جو فرشتوں کو ملی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کی عقل اس کے خواہشات نفسانی کو شکست دیں یا غلبہ حاصل کریں، وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، اور جس کے خواہشات نفسانی عقل کو شکست دیں اور عقل پر غلبہ حاصل کریں، وہ مال مویشی سے بدتر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی استثنائی موارد ہیں۔ عمومی طور پر جو ذوی العقول ہیں، صاحبان عقل، وہ غیر ذوی العقول جس میں عقل کی نعمت نہیں ہے ان سے افضل ہیں، اور جو ذوی العقول ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں، ان کی بھی پھر دو قسم ہیں۔ نمبر ایک ذوی العقول عالم، اور ذوی العقول غیر عالم۔ لفظ علم کی ہم جو تعریف کرتے ہیں، حصول صورت الشیء فی الذہن، اس تعریف کی روشنی میں، اس تاریخ کی روشنی میں سارے علوم، اس میں وہ علوم بھی شامل ہیں جو آپ کے کسی بھی ملک کے رائج اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، وہ علوم بھی شامل ہیں جو دینی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دونوں علم ہیں۔ بلکہ اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہر وہ علم کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے ضروری یا فائدہ مند ہے، اس کا حصول انسان کے لیے واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر سب پر فرض ہو جاتا ہے، بے ایمانہ کہ اگر کوئی بھی اس واجب کو انجام نہ دے تو سب گناہگار ہو جاتے ہیں، اور اگر چند ایک اس واجب کو بجا لاتے ہیں پھر باقی لوگوں پر وہ واجب نہیں رہتا، اس کو واجب کفائی کہتے ہیں، جس کی واضح مثال دفن میت دی جاتی ہے۔ جس کو بھی پتہ چلے کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو غسل اور کفن دینے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو سپرد کر دیں۔ جس کو پتہ چلے اس کا یہ فرض بنتا ہے۔ لیکن جب محلہ کے چند مومن آگے بڑھتے ہیں اور اس میت کو سپرد خاک کر دیتے ہیں، پھر باقی مسلمانوں سے یہ تکلیف ساقط ہو جاتی ہے، یعنی ان پر پھر واجب نہیں رہتا۔ ہر وہ علم کہ جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کا حصول واجب کفائی ہے، واجب کفائی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن قرآن کی بہت ساری آیات، ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد اور منقول مستند روایات، ان روایات اور آیات کے متن میں کچھ ایسے شواہد اور ایسے قرائن ذکر کیے گئے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآنی آیات اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات، جس میں علم کی تاکید کی گئی ہے، حصول علم کی تاکید کی گئی ہے، روایات اور ان کا متن کہ جن سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان علوم سے کون سے علوم مراد ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی خلقت کے آغاز کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ علق سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے، جو ایک ناپاک اور خسیس شے ہے، اور پھر یہ وہ اپنے ارتقائی مراحل کو طے کرنے کے بعد علم الانسان ما لم یعلم کی منزل تک پہنچتا ہے۔ دوسری آیت جس میں علم کی تاکید کی گئی ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، یہ آیے کریمہ اس میں انسانی خلقت کا مقصد یا اس کے ہدف کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کی خلقت کے مقصد کو بیان فرمایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کو اور جنات کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارے اکثر مفسرین الا لیعبدو کے بعد ای لیعرفو بطور تفسیر لکھتے ہیں، میں نے اپنی معرفت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور معرفت کا لازمہ عبادت ہے۔ انسان جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے، پھر معرفت اور عبادت یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور اس آیے کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا لتعلموا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو۔ یعنی عالم ہستی کی پیدائش اور خلقت کا جو ہدف ہے وہ حصول علم ہے، وہ حصول علم ہے۔ میں ابھی ان روایات کی طرف آ رہا ہوں کہ جس میں حصول علم کی تعریف کی گئی ہے، طالب علم کی تعریف کی گئی ہے۔ میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ صاحب علم، کسی بھی حامل علم کی اگر تعریف کی جاتی ہے یا اس کا جو مقام اور منزلت ہے وہ اس کے معلومات کی مناسبت سے ہے، یعنی اس کا علم اور اس کے جو معلومات ہیں وہ جتنے عظیم ہوں گے، اسی حساب سے عالم یا صاحب علم وہ قابل تکریم اور قابل تعظیم ہوگا۔ پہلی روایت میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ وہ روایات ہیں جو کہ صحیح السند ہیں، صحیح السند روایات ہیں، یعنی ان روایات کے متن سے تفقہ فی الدین یعنی دین فہمی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ دین فہمی کتنا وہ ضروری ہے، دین فہمی کتنے غیر معمولی اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اس دین فہمی کی کوشش کرنے والے یا دین فہمی کے غرض سے اپنے گھر سے نکلنے والے کی اتنی تعریف کی گئی ہے۔ اس روایت سے تفقہ فی الدین یعنی دین فہمی کی اہمیت اور اس کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ،
جو کسی ایسے راستے پہ چلے کہ اس کے راستے کے اوپر چل کے وہ علم دین حاصل کر سکے، سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے والے کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، یعنی ایسا راستہ اس کو دکھاتا ہے کہ جو جنت کو پہنچتا ہے، یا وہ راستہ اس کو جنت پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ عجیب جملہ ہے، میں نے بعض تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگ کے جو اس روایت کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی، موقع پر ان پر عذاب نازل ہوا۔ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، آسمان کے فرشتے طالب علم کی تکریم اور اس کے تعظیم کے طور پر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، رضاً بہ، یہ یعنی اس کی رضامندی کی خاطر۔ وَأَنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، کائنات کی ہر چیز حتیٰ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں طالب علم کے لیے طلب مغفرت کرتی ہیں۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اور عالم کو عابد کے مقابلے میں وہ مقام حاصل ہے جو مقام 14ویں کی رات کو کہ چاند کو عام آسمان میں موجود ستاروں کے اوپر حاصل ہے۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں بدقسمتی سے ایسے افراد دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن میں وہ خصوصیات نہیں پائی جاتی جو ایک عالم ربانی میں پائی جانی چاہیے، جس کی وجہ سے عوام الناس اس قسم کے روایات کو باور نہیں کرتے، یا اس کے باور کرنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے۔ ان کی نظر میں وہ افراد ہوتے ہیں جو ان کے توقعات پر نہیں اترتے، اس لیے معاشرے کے اندر ان کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ان روایات اور ان کے مضامین کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ آگے شاید اس روایت کو پتہ نہیں میں نے نوٹ کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے یہ خدشہ محسوس ہو رہا تھا کہ مقالہ کہیں لمبا نہ ہو جائے، نوٹ نہیں کیا ہے۔ ایک روایت میں معصوم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا لیس بعالم، وہ عالم کہلانے کا حقدار۔ جو آدمی اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ ایسے ہی لغوی اعتبار سے بے شک وہ کچھ چیزوں کا اس نے رٹا ہوا ہے، کچھ اصطلاحات اس کو وہ آتی ہیں، لیکن وہ علم کہ جس کے بارے میں معصوم نے فرمایا العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء من العباد، ایک نور ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں چاہے ڈال دیتا ہے۔ جس میں یہ والا علم ہو وہ بے عمل نہیں ہو سکتا، وہ بے عمل نہیں ہو سکتا۔ ان العلماء وان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسبغ بن نباتہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کرتے ہیں، تعلم العلم، میرا یہ جملہ آپ کے پیش نظر رہے کہ علم اگرچہ ہر معلوم کو آپ علم کہہ سکتے ہیں، بلکہ بعض روایات میں اس طرح کے قرائن موجود ہیں کہ جہاں جو بتاتے ہیں کہ اس روایت میں علم سے مراد یہ علم الدین، توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی صفات اور قیامت، یہ مراد نہیں ہے۔ یقیناً اس سے مراد یہ مادی علوم ہے، چین سے بھی علم حاصل کرو۔ بعض روایات میں اساتذ بیٹھے ہیں، فاسق کا لفظ ہے، مشرک کا لفظ ہے، وہ آپ کو کون سے دین کا علم دے گا؟ بعض روایات میں قرینہ موجود ہے، وہ قرینہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد دینی علم مراد نہیں ہے،
یہ مادی علوم ہیں، بعض روایات میں قرائن بتاتے ہیں کہ اس سے مراد دینی علوم ہے، اس سے مراد توحید ہے، اس سے مراد عدل ہے، اس سے مراد نبوت و امامت و قیامت ہیں، اور معاملات ہیں یا دوسرے فروع دین ہے۔ تعلم العلم، علم حاصل کرو، فإن تعلمہ حسنۃ، خود حصول علم اپنے حجرے میں بیٹھ کے یا استاد کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرنا حسنۃ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد حسنۃ، ایک نادار کو فاقہ کش کو آپ کھانا کھلاتے ہیں حسنۃ، حج حسنۃ، زیارت حسنۃ، اسی طرح تعلم فإن تعلموا حسنۃ، استاد کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کرنا، اس سے کسب فیض کرنا حسنۃ، بذات خود ایک حسنہ ہے، ومدارستہ تسبیح، اور اس کے بارے میں درس و بحث، والبحث وہ تسبیح ہے، والبحث عنہ جہاد، اور وہ مباحثہ جو مدارس میں بعد الظہر رواج ہے کہ جو درس اس دن پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بیٹھ کے دہراتے ہیں، کلاس اگر بڑی ہے تو دو دو تین تین میں تقسیم ہو کے جو پڑھا ہوا درس ہوتا ہے اس کو دہراتے ہیں۔ یہ جہاد و تعلیمہ لمن لا یعلمہ صدقۃ، اور علم حاصل کرنے کے بعد یہ آگے تعلیم دینا، ان لوگوں کو سکھانا پڑھانا جو اس علم سے بے بہرہ ہیں، یہ صدقہ ہے، یعنی اس کا اس طرح آپ کو ثواب ملتا ہے جس طرح راہ خدا میں کسی کو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے۔ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، اور یہ عمل اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ یہ ہے ایک قرینہ کہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے مراد وہ عام دنیا کی علمی مراکز میں اور دانشگاہوں میں پڑھائے جانے والا وہ علم نہیں ہے، لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، کیونکہ یہی علم آپ کو حلال اور حرام سکھاتا ہے، حلال و حرام سکھاتا ہے۔ یہ ان علوم میں حلال اور حرام نہیں سکھائے جاتے۔ یہ عبارتیں بتاتی ہیں کہ وہ علم کی جس کے حصول کی اتنی تاکید کی گئی ہے، جس کے حاصل کرنے والے کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، لأنه معالم الحلال والحرام وسالک بطالبہ سبل النجات، یہ علم اپنے طالب کو نجات کے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ علم انیس فی الوحدہ، وہ آپ کا وحدت میں، تنہائی میں وہ آپ کا مونس اور غمخوار ہے، صاحب فی الوحدہ، اسی طرح تنہائی میں آپ کا ساتھی ہے، صلاح علی الاعداء، دشمن کے مقابلے میں مؤثر ہتھیار ہے، زین الاخلاء، یار دوستوں کی یہ زینت ہے، یرفع اللہ بہ اقواما یجعلہم فی الخیر ائمۃ یقتدی بہم، یرفع اللہ بہ اقواما، اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے اپنے پسندیدہ اقوام کو مقام بلند عطا فرماتا ہے، یجعلہم فی الخیر ائمۃ، اور خیر کے میدان میں یا خیر میں اللہ تعالیٰ ان کو رہبر و رہنما اور پیشوا بنا دیتا ہے، یقتدی بہم، کہ جن کی اقتداء کی جاتی ہے۔ یہ جملہ ابھی آگے آ رہا ہے فرشتوں والا، ترمق اعمالہم، ان کے اعمال پر لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جو عمل یہ کرے گا وہ عمل ہم کریں گے، تقتبس آثارہم، ان کے آثار سے اقتباس لیا جاتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ ترغب الملائکۃ فی خلتہم، ملائکہ ان سے دوستی بنانے کے مشتاق ہوتے ہیں۔ یمسحونہم فی صلاتہم، اور وہ جب حالت نماز میں ہوتے ہیں تو قریب سے گزر کے اپنے جسم کو یا اپنے پروں کو صاحبان علم یا طالب علم کے جسم سے مس کرتے ہیں۔ لأن العلم حیات القلوب، اس لیے کہ علم دلوں کی حیات اور زندگی ہے، نور الابصار من العمی، اور اندھے پن کے مقابلے میں آنکھوں کے لیے نور۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد
یہ ظاہری بصارت مراد نہیں ہے. بہت سارے وہ نابینا اہل علم بھی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ دل کے اندھے پن کے مقابلے میں یہ وہ بصارت کا نور عطا کرتا ہے. وقوت الابدان من الضعف، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. یہ صرف آپ کی دینی اور روحانی اور معنوی تقویت کا باعث نہیں ہوتا. آپ اگر دین میں اور اسلام میں حفظان صحت کے جو اصول بتائے گئے ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو یہ آپ کی جسمانی تقویت کے بھی باعث ہیں. ینزل اللہ حاملہ منازل الابرار، اللہ تعالیٰ حاملان علم کو ابرار نیک لوگوں کا جو مقام و منزلہ ہے وہ مقام ان کو دے دیتا ہے. وَيَمْنَحُهُ مُجَالَسَةَ الْأَخْيَارِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اخیار کی ہم نشینی نصیب فرماتا ہے. یہ ایک اور واضح قرینہ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد وہ علم نہیں ہے جو عام تعلیمی اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں. بالعلم یطاع اللہ ویعبد، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت علم ہی کی بدولت ہوتی ہے. بالعلم یعرف اللہ ویوحد، علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا جا سکتا ہے. بالعلم توصل الارحام، علم آپ کو صلہ رحم کی ترغیب کرتا ہے. علم بتاتا ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں آپ کی عمر جو لوح محو اس بات میں درج ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں وہ مقررہ عمر وہ کم ہو جاتی ہے، اور قبل از وقت ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں، ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں، سیلاب کے نتیجے میں، زلزلہ کے نتیجے میں انسان قبل از وقت مر جاتا ہے. قطع رحم کے نتیجے میں قبل از وقت موت واقع ہوتی ہے، اور صلہ رحم کے نتیجے میں مقررہ عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. بِهِ يُعْرَفُ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ وَالْعِلْمُ إِمَامُ الْعَقْلِ. ہم نے کہا تھا موجودات کی تقسیم میں کہ جو نامی ہیں، یا وہ نامی کی بھی دو قسمیں تھی، وہ قسمیں رہ گئی. نامی بھی کی دو قسمیں ہیں، حساس اور غیر حساس. جو نامی ہے جس میں نشو و نما ہے وہ یا حساس ہے یا غیر حساس ہے. غیر حساس جس کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے، چھرو سوئی اس کو چوم دے اس کو درد نہیں ہوتا، جیسے یہ درخت ہیں. کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں اس کو بھی احساس ہوتا ہے، اور کلہاڑی لے کے اس کے پاس جائیں، ڈرائیں دھمکائیں تو وہ اچھا پھل دیتا ہے، یا اس میں پتہ نہیں شعور ہے. بہرحال لیکن عام طور پر جو نامی ہے اس کی دو قسمیں، نامی حساس جس طرح حیوانات ہیں، نامی غیر حساس اور جس طرح یہ درخت ہیں. اب جو حساس سے حیوان اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یا صاحب عقل ہے یا صاحب عقل نہیں ہے. اور پھر صاحب عقل کی دو قسمیں کی ہم نے، یا صاحب عقل عالم ہے یا صاحب عقل غیر عالم ہے. صاحب عقل اس میں اگر علم ہو وہ علم صاحب عقل کی رہنمائی کرتا ہے، اس کی امامت کے فرائض انجام دیتا ہے. والعلم امام العقل، علم وہ عقل کے لیے امام کی حیثیت رکھتا ہے. والعقل تابعہ، اور عقل علم کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے. یلہمہ السعداء ویرحمہ الاشقیاء، جو سعید اور نیک بخت لوگ ہوتے ہیں ان کو علم کا الہام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نور علم ان کے دل میں نازل فرماتا ہے، اور اشقیاء بدبخت لوگ علم کی نعمت سے محروم رہتے ہیں. تیسری روایت ان ابی عبداللہ ابن صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور یہ جو آخری روایت ہے وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بصفق المہج وخوض اللجج. لوگوں کو اگر علم کے قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا
اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا تو وہ اس کے لیے اگر جان کی بھی بازی ان کو لگانی پڑتے یا وہ سمندروں میں اور وہ طویل سفر بھی اگر ان کو کرنے پڑتے تو وہ سفر کرتے اور اس علم کو حاصل کرتے۔ ان اللہ تبارک و تعالی اوحا الی دانیال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت دانیال کی طرف یہ وحی نازل فرمائی، فرمایا انا امقت عبیدی الی الجاہل المستخف بحق اہل العلم، فرمایا میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے ناپسندیدہ انسان میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو جاہل ہے، اور ستم بالائی ستم یہ ہے کہ پھر اہل علم کو خفت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خود جاہل ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اہل علم کی تکریم کرے، ان کی تعظیم کرے اور ان سے جا کے استفادہ کرے، جاہل ہے۔ اور المستخف بحق اہل العلم التارک للاقتداء بہم، وہ ناپسندیدہ بندہ وہ ہے جو ان کے اہل علم کے حقوق کو نہیں سمجھتا، معمولی سمجھتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے۔ التارک للاقتداء بہم، ان کی اقتداء کو ترک کرتا ہے، ان کی اقتداء نہیں کرتا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتا، اپنی زندگی ان سے پوچھ کے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں گزارتا۔ وَإِنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي إِلَيَّ، اور میرے نزدیک میرے بندوں میں سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ فرد ہیں التقی الطالب للثواب الجزیل، وہ متقی ہے جو کہ ثواب جزیل، ثواب کثیر کا طلبگار اور متلاشی ہو، اللازم للعلماء، اللازم للعلماء، ہم وقت وہ علماء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سایہ کی طرح علماء کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو کام کرنا ہو علماء سے پوچھ کے اور ان کی رہنمائی میں انجام دیتا ہے۔ التابع للحلماء القابل عن الحکماء، وہ حلیم لوگوں کا تابع دار یا ان کا اطاعت گزار ہوتا ہے اور حکماء کی باتوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے فقہہ فی الدین، اس کو تفقہ فی الدین کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے۔ ان ابی جعفر الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ وتقدیر المعیشہ، آپ نے فرمایا ہاں وہ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ التفقہ فی الدین، کمال کا اعلیٰ ترین جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان التفقہ فی الدین، تفقہ فے قاف ہے سمجھنا، الفہم کے معنی میں ہے، ان من شیء الا یسبح، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، ولکن لا تفقہون، تم ان کی تسبیح کو، ان کی بولی کو نہیں سمجھتے۔ فقہ کا معنی سمجھنا ہے، اکثر ان روایات میں فقہ وہ اصطلاحی معنی بے معنی یہ اجتہاد نہیں ہے، دین کو سمجھنا۔ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ دین کو سمجھے۔ والصبر علی النائبہ، کوئی مصیبت اگر نازل ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ حرف شکایت اس کی زبان پہ نہ آئے، اس کے مقابلے میں صبر اور تحمل سے کام لے۔ وتقدیر المعیشہ، اور معیشت میں میانہ روی، نہ وہ اسراف سے کام لے اور وہ نہ بخل اور اس سے اور کنجوسی سے۔ علی ابن ابی حمزہ کہتے ہیں سمعت ابا عبداللہ یقول، میں نے صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، تفقہوا فی الدین، دین کو سمجھو، فإنہ من لم یتفقہ منکم فی الدین فہو اعرابی، جو اپنے دین کو نہیں سمجھتا وہ معاشرے میں بے شک اپنے آپ کو بہت بڑا سکالر سمجھے اور اہل علم کو خاطر میں نہ لائے، لیکن اس میں اور عرب بدو میں معصوم کی نگاہ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو اپنی توحید کو نہیں سمجھتا، جو عدل کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، جو نبوت کو، امامت کو اور قیامت کو نہیں سمجھتا، جو اپنے
وہ طرز زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وہ طرز زندگی کو نہیں سمجھتا، وہ عربی، وہ عرب بدو ہے۔ ان اللہ تعالی یقول لیتفقہوا فی الدین، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، وہ اپنا گھر بار چھوڑیں اور ہجرت کریں اور کسی علمی مرکز میں جا کے داخلہ لیں، لیتفقہوا فی الدین، اور جا کے وہاں دین کو سمجھیں، دین کے اصول کو سمجھیں، دین کے فروع کو سمجھیں، عقائد کو سمجھیں، اور ان اعمال کو اور ان کے طریقے کو سمجھیں کہ جس کا ان کی عملی زندگی سے تعلق ہے، تاکہ جب وہ حصول علم سے فارغ ہونے کے بعد واپس اپنا وطن پہنچتے ہیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں، لعلہم یحذرون، شاید ان کے ڈرانے کے نتیجے میں یہ ڈر جائیں اور ان کاموں سے، ان محرمات کے ارتکاب سے باز آئیں کہ جس سے وہ آلودہ ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کی عبادت ہے، اور عبادت اس وقت تک صحیح طریقے سے اور صحیح انداز میں انجام نہیں پا سکتی کہ جب تک عبادت سے متعلق احکام کو نہ سیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفقہ فی الدین کے بعد پھر اپنے اپنے مراکز میں جا کے اس کی تبلیغ اور انذار کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔